اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خواتین و حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کافی دنوں کے بعد مل رہے ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر ہم لوگ سیشن نہیں کر سکے۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اعتراض ہے۔ ان اعتراضات پہ ہم پہلے ون بائی ون ڈسکس کرتے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ اعتراض یہ ہے کہ دوزخ اور جنت کوئی چیز ہے بھی یا صرف یہ خیالی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی ہیں، صرف موٹیویشن دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے کام کریں موٹیویشن کے لیے، اور برے کام سے بچنے کے لیے ان کو جہنم کا خوف دیا جاتا ہے کہ برے کام سے لوگ بچیں۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میں جتنی بھی وعیدیں ہیں، چوری، زنا، ظلم و ستم، کفر، معصیت، یہ سب ایسی ہیں جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، چپ رہو بہو آ جائے گا، یا جتنے بھی انعامات اور جنت وغیرہ کا بیان کیا گیا ہے وہ بھی محض بہلایا پھسلایا گیا ہے، جیسے بچوں کو لالی پاپ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اول تو یہ بات ایک ادنا حاکم بھی ہو کسی ملک کا، دنیا میں بھی اگر ہم اس کو اپلائی کریں کہ حاکم بھی ہو اور وہ بھی ایسی بات کرے تو اس کو بھی سخت عیب مانا جائے گا اس کے اندر کہ بھائی یہ حاکم جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر حاکم جھوٹ نہیں بول سکتا تو خدا کی ذات جو کہ وراء الورا ہے اور المائٹی ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ لیکن اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ جنت دوزخ محض ترغیب کے لیے، موٹیویشن اور ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ریسپیکٹیولی جنت رغبت کے لیے ہے اور جہنم جو ہے وہ ڈرانے کے لیے ہے، تو جب تک مخاطب کو یہ راز معلوم نہ ہو تو اس وقت تک اس کی رغبت اور رہب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جب اس کو پتہ لگ جائے گا، ظاہر کا علم ہو جائے گا کہ اگر اصل میں یہ ایسا ہی ہے، صرف موٹیویشن کے لیے اور اس کو فیئر کے لیے یہ چیز ہے، تو بالکل اس پہ عمل کرنا ختم ہو جائے گا۔ اس کو نہ شوق رہے گا، نہ رغبت رہے گی، نہ اس کو اس چیز کی خوف رہے گا جہنم کا غلط چیز سے۔ تو وہ شخص دنیا میں سب کچھ کرتا پھرے گا جو وہ چاہے گا، اس میں ظلم و ستم بھی آ جائے گا، وائلنس بھی آ جائے گی، مار پٹائی اور لوٹ مار سب کچھ آ جائے گا۔ شخص جس کا ان وعیدوں کے بارے میں ایسا خیال ہے کہ غیر واقعی ہیں، یقیناً وہ جرب بھی اتنا ہی کرے گا، کھلم کھلا سب کچھ کرے گا۔ اول تو یہ سب کے سامنے جو چاہے گا کرے گا۔ اگر سامنا کرنے میں کسی کا لحاظ بھی ہو تو تنہائی میں نہیں رکے گا۔ مثال کے طور پہ اگر فرض کریں ایک شخص اس خیال کا جو کہ سوچتا ہے کہ ویسے یہ جنت جہنم تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی دنیا میں بنا دیا گیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور بہلانے پھسلانے کے لیے، تو مثال کے طور پہ اگر وہ جنگل میں ایسا شخص ہوتا ہے، وہ ایک اور شخص کو دیکھتا ہے جس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، سوائے ان دونوں لوگوں کے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ پولیس کی چوکی ہے، نہ پہرا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ اب فرض کریں اتفاق سے اس کی پاکٹ میں جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی پاکٹ میں ایک بڑی اماؤنٹ ہے، $100,000 ہیں اس بندے کی پاکٹ میں، اس کے کاغذات ہیں، اس کے گھر کا پتہ ہے اور اس کا پورا لوکیشن ہے، لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کا گھر کدھر ہے اور اس کے گھر والے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، اور اس کا اکلوتا ایک یتیم بچہ ہے۔ یہ سب کچھ اس آدمی کو جو زندہ ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے۔ اب اس واقعے میں کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، صرف وہ آدمی جانتا ہے، اور نہ اس کو جہنم کا اور دوزخ کا یقین ہے کہ یہ ہے اصل میں، تو وہ شخص کیوں کر اس پیسے کو اس کے لواحقین تک پہنچائے گا اور اس کی میت کو اس کے لواحقین تک پہنچائے گا۔ اب اس کو نہ جنت اس چیز کو موٹیویٹ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں جنت اصلی ہے نہیں،
نہ اس کو دوزخ کا خوف روک سکتا ہے غلط کام کرنے سے کہ پیسہ نہ لے اور یتیم کی ہیلپ کرے، کیونکہ وہ دوزخ کا بھی اس کو یقین ہے نہیں اصلی، وہ بھی یہی خیالی سمجھ رہا ہے اس کو۔ کیا ایسا شخص جو وعید الہی کو محض تخفیف سمجھتا ہے اس روپے کو اصل وارث تک پہنچائے گا؟ بالخصوص ایسی صورت میں اس روپے کی اس کو حاجت بھی ہو۔ یہ اسی شخص کا کام ہے جو خدا کے تمام وعدے وعیدوں کو حق سمجھتا ہے اور اس کے دل میں عذاب آخرت کا خوف ہے، اور اس گندے عقیدے سے جہاں جو صرف کہتے ہیں کہ خیالی ہے یہ، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر لوٹ مار کٹائی دنیا میں ہر چور بازاری اور خرافات اور بدکاریاں یہی جنم لیں گی، کیونکہ آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، آپ کہتے ہو صرف ہم نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ملحدوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ اس کو کیسی اخلاقیات دیں گے، اخلاقیات اس کی کہاں سے آئیں گی؟ اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ زمین میں مضبوط نہیں ہے کہ وہ اخلاقیات کی بیس پہ بات کر سکیں۔ جس کی آپ بیس پہ بات کریں گے تو اس کے پاس اس کی کوئی جڑ نہیں ہوگی، کوئی اس کی مضبوط نہیں ہوگی دلیل۔ ایون آپ شادی بیاہ کا مسئلہ لے لیں، ان کے پاس کوئی اس کی گراؤنڈ نہیں ہے اس چیز کی کہ شادی بیاہ کیوں ہوتی ہے۔ اور یہ مثال لے لیں آپ کہ انسیسٹ جو ہے وہ حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ ان کے نزدیک تو وہ بھی حرام نہیں ہے، خدا نخواستہ محرم رشتوں سے غلط کام کرنا، اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ اس حد تک گرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہدایت آئی نہیں ہے، ان لوگوں نے ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے دھتکار دیا تو اللہ نے ان کو دھتکار دیا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ان کے ملیں گی کیونکہ ان کے پاس اخلاقیات کی کوئی بھی بیس نہیں ہے جس کے اوپر یہ کریں۔ اچھا، تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس شاخ پہ بیٹھے ہیں تمدن کی جس کی جڑ کو یہ خود کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اگر حکومت ہے اور حکومت چاہتی ہے تمدن ہو، میرے ملک میں ترقی ہو، تو مذہب کے بغیر یہ چیز کرنا ناممکن ہے۔ مذہب کی آپ کو سب سے پہلے ضرورت پڑے گی، دین پہ آپ کھڑے ہوں گے، تمدن انسان کے اندر ہوگا، کیونکہ حکومت آپ کو ظاہری طور پہ کنٹرول کرے گی، لیکن جو دل کا شائستہ ہونا، اخلاقیات کا اچھا ہونا اور دل کے اندر ایک سینس ہونا، ہمدردی ہونا، بھائی چارہ ہونا، وہ دین ہی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کا خوف، جنت کی طلب اور دوزخ کا خوف، اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں یہی پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ غلط دعویٰ کر رہے ہو اور آدھا دعویٰ کر رہے ہو اور اسی شاخ پہ بیٹھے ہو اور اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا، اس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔